93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے. وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے. کوئی کرتوت ہمارے ہیں نا، کوئی جرائم ہمارے. حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اسٹیٹس کی بجائے ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ. کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے. 1,000 میل کا فاصلہ، درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حد نہیں. انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے. ہاسٹائل ٹیریٹری اور ہاسٹائل سے ہاسٹائل پیدائشی دشمن وہ درمیان. انسانی جذبہ بہت بڑا، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے. نعرہ تھا اسلام، پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کرو. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے اس کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں. پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی، اور ہماری ٹاپ کی قیادت کی غلطی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح نہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں، وہ تو تحریک تھی. تحریک کا کام ہی نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم. تحریک کا اصول ہے. کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت تھوڑا سا عرصہ آ گیا، جنتا دل ہو گئی. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکشن فگر لاتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے. فوج ساری مغربی پاکستان کی، وہ پیراسائٹ ہے یہ ہماری آمدنی. یہ کھاتے ہیں، کماتے ہم. کاش کے صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال نے الجزائر میں ریفرنڈم کرایا. بھائی رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں رہنا چاہتے جاؤ. کاش میں صرف کہہ رہا ہوں یحییٰ خان نے جب معاملہ کیا تھا، الیکشن کا اعلان کیا، کاش کہ وہ مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم نہ کر. 93,000 اس ہندو کی قیدی، اور کہاں مدھیہ پردیش سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لاد کر بھیڑوں بکریوں کی طرح اپنے قبیلے لائے. اس ہندو قوم جس پر حکومت کہا اندرا گاندھی نے بھی ہے ریونج اوور 1000 ایئرس. نئے صوبے بنائے، نئے نام رکھے. کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدلے. آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں، تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں. بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجیے، ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ مفاد پرست طبقات ہیں. آپ نے 1 یونٹ بنایا، لیکن یہاں کا جو پنجابی سرمایہ دار تھا لاہور کا خاص طور پر، اس نے بہت بے ایمانی کی. اس نے پنجاب کو یہاں جو ہے 1 یونٹ کا قانون بنایا. اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہوتی. ہندوؤں نے امرتسر میں ایک اینٹ نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد، آزادی کے بعد. صوبائی دارالحکومت بنایا چندی گڑھ پہاڑوں میں جا کر، اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف. کس حساب سے صحیح؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں. آپ ملتان بنا دیں، ڈیرہ غازی خان بنا دیں، ہر اعتبار سے وہ بن سکتا. لسانی اعتبار سے بن سکتا. سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مل سکتی.
اگر تو کہ قومی سوچ، پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر، آپ کے ڈیفنس سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل کا کوئی بچاؤ نہیں۔ معزز حاضرین اور مہمانان گرامی، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر وقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان پوری دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم واقعات ہیں۔ خاص طور پر امت مسلمہ کو 20ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اور 14ویں صدی ہجری کے ربع آخر میں جن دو عظیم ترین صدمات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک سقوط ڈھاکہ۔ پہلا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ، مصر، شام، شرق اردن کی شرمناک شکست، اسرائیل کی عظیم توسیع۔ 1967 میں یہ حادثہ پیش آیا، امیین، اس امت کے دو حصے ہیں، امیین یعنی عرب، وآخرین اور دوسرے غیر عرب۔ ایک حصے کے لیے عظیم ترین سانحہ 1967 کی شرمناک شکست، اور آخرین میں جو عظیم ترین مملکت اسلامی قائم ہوئی تھی، اس کے لیے عظیم ترین سانحہ سقوط ڈھاکہ 1967۔ پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق، ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے بڑا حادثہ آج تک بہرحال سقوط مشرقی پاکستان۔ ایسے حوادث کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن حکیم کتاب ہدایت، اس سے ہم کچھ بنیادی اصول سمجھیں۔ یہ حوادث الٹپ نہیں ہوتے، اس کائنات میں کوئی شے اذن رب کے بغیر نہیں، اور اذن رب اللہ کی حکمت کے ساتھ سنت اللہ کے تابع۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالی ہرگز ظالم نہیں، وما انا بظلام للعبید۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی تباہی، اتنی شرمناک شکست، بہرحال اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ 5 دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہرگز ظالم۔ دوسری بات یہ کہ یہ حوادث تمام تر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ میں نے سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے یا آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں سے آئی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اگر ساری غلطیوں کی سزا دے تو اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تو بہت درگزر کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے، يَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہرحال قاعدہ کلیہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں، ان کے اپنے اعمال کا۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں، جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائے۔ جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔
اجر جو ہے بغیر حساب، لیکن سزا مثل ہی جتنا کچھ کسی نے گناہ کیا اتنی سزا۔ اسی طرح افراد کا فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، خطائیں ہو، غلطیاں ہو، جرائم ہو، اگر چند افراد کی ہو تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ معتدل تعداد ہے، اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہوں، قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث نما نہیں ہوتے۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی ملے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ لہذا پھر جب سزا آتی ہے تو پھر اس میں چاہے وہ گناہ میں اور اس جرم میں شریک نہیں بھی تھے بالفعل، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ پانچویں بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کے حوادث کے آخری سٹیجز کا معاملہ ہے اس میں یقیناً کچھ افراد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ والذی تولیٰ کبرہ، وہ شخص کے جس نے سب سے بڑا گناہ کما لیا، وہ بھی ہو۔ لیکن بہرحال یہ نہ سمجھیے کہ یہ در حقیقت صرف چند افراد کی، چند لوگوں کی سازش کا اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجیے، اتنا بڑا 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی، سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر دیا۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا، 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک۔ اور یہ بھی نوٹ کیجیے، یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا، بات طویل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں اس وقت اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی۔ جو حوادث اس وقت پیش آئے جن کو کہ ہماری طب کی اصطلاح میں میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایکسائٹنگ حادث کہا جاتا ہے، اس کا کوئی تذکرہ آپ جنرل انصاری صاحب نے کیا۔ حمود الرحمان کمیشن جو کہ جس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، اس میں بھی اسی قسم کے حالات ہی سے ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کے ان موضوعات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے پیش نظر میں ذرا ایک طویل اور گہرا تجزیہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہماری قومی غلطی ہے، ہماری اجتماعی غلطی ہے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں، وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہ رہے ہیں، وہاں جو نفرت پیدا ہوتی ہے، میں عظیم انقلاب جو آ چکا ہے، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں سے اللہ کا نفرت کی یہ انتہا، رومتے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل درد ہے اور اتنا بڑا انقلاب۔ سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم جیتے رہی، کل 8 برس
सन 54 के इलेक्शन में 300 में से 10 290 में कुछ तो हुआ, कोई क़यामत तो बपा। ये इनकलाब अजीब कहां से आया? जिस शहर में मुस्लिम लीग की तासीस हुई 1906, कितना बड़ा प्रोविंस यूनाइटेड बंगाल, और तवील तरीन अरसे तक मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री रही। वहां के अवाम क्यों आखिर इस दर्जे आ गए कि उठा लो पानदान अपना, मेहमान आया मोहब्बत। कोई करतूत हमारे हैं, कोई जराइम हमारे हैं। अगर इनको नहीं समझेंगे तो आइंदा भी तारीख अपने आप को दोहराएगी। इसीलिए मैंने आयत सुनाई है आपको। खुसूसी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सूरह बनी इसराइल का पहला रुकू यहां पढ़ा जाए, लेकिन करें क्या, ज़बान यार मंकुर की वमनकुर की नमी जानब। आपको क्या पता कि क्या पढ़ा गया और क्या आपने सुना। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उद्ना। तुम्हारा रब तुम पर रहम करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर तुमने फिर वही रविश इख्तियार की, हम फिर वही कुछ करेंगे। ये कानून है अल्लाह। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, अपने लक्षण को, अपने आमाल सही करो, हम रहम करें। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उद्ना। फिर इरादा करोगे, फिर वही कुछ करोगे, हम भी वही कुछ करेंगे, वही सजाएंगे, उससे बड़े पैमाने पर। और ये तो दुनिया की सजा है। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा। अभी तो आखिरत में जहन्नम हमने तैयार किया ऐसे नाहंजारों के। बहरहाल अब जरा हौसला कीजिए कुछ गलतियों के ऊपर सुनने के लिए। इसमें हमारी क़यादत उज़्मा पर भी तनकीद आए। हमारी क़यादत उज़्मा तो मासूमीन पर मुश्तमिल नहीं। और आज जबकि 50 बरस होने को आ रहे हैं, हमें इतना बालिग होना चाहिए कि हम उनकी खताओं पर भी निगाह डाल सकें, समझ सकें। मासूमियत खासा नबूवत है, नबूवत खत्म, मासूमियत हादसा मशरक़ी पाकिस्तान का सबसे पहला सबक। इसकी गलती की बुनियाद 1946 में डाली गई, जब 1940 के रेजोल्यूशन में तरमीम करके स्टेट्स की बजाय एक मुल्क मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान बनाने का फैसला। किसी हिसाब से ये एक मुल्क है। 1000 मील का फासला, दरमियान में समंदर होता कोई हर्ज नहीं। इंडोनेशिया के जजीरे हैं, समंदर है नीचे। हॉस्टाइल टेरिटरी, और हॉस्टाइल सी हॉस्टाइल पैदाइशी दुश्मन वो दरमियान। लेकिन है क्या असल मसला, क्या इतनी बड़ी खता कैसे हो? असल बात समझिए, मुस्लिम लीग कभी भी कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं थी, सिर्फ एक तहरीक थी। और तहरीक में जज्बात का गलबा होता, होश पर जोश था। अवामी तहरीक के लिए दो चीजें चाहिए। कोई अवामी एहसास, वो एहसास था मुसलमाना ने हिंद में कि हिंदू हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, दबाएगा, इंतकाम लेगा। 800 बरस या 1000 बरस की गुलामी। कोई जबरदस्त लीडर जो उस एहसास को सामने लाए, उजागर करे, यही चल जाता। कायदे आज़म यकीनन बहुत बड़े, सन 37 के बाद से चार्ज लिया है, इसे तहरीक बना। उससे पहले वो सरों की और नवाबों की और जागीरदारों की सिर्फ एक बैठक कह लीजिए, उससे ज्यादा उसकी हकीकत नहीं। लेकिन ये जब क्लाइमेक्स हुआ है इस मुस्लिम लीग तहरीक का और पदेरी के पाकिस्तान का, जज्बात की रौ में बहकर और जज्बात की बंगाली मुसलमान एक फजलुल हक है कि जिन्होंने मजबूर किया कायदे आज़म को इस करारदाद में तरमीम करके और दोनों को एक
اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ. The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی اسکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستانی ہے؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق کو نہیں بدلتا. اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجیے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون. ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی ہے. دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کہیے، بھارت کے دستور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون، یکجا ہو گئے تو شکایتیں سامنے. اور فرض کیجیے تعاون آگے بڑھتا کانفیڈریشن بن سکتی ہے، اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے ہو گیا. بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز. دوسری غلطی اور یہ ہے افسوس. میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا اور دیا اس کو. آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اندازے رکھتی ہیں، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فریقوں کو جھکا دیا گیا. انسانی جذبہ بہت بڑی ہے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے. نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. اے باد صبا ہی ہم آوردہ تس. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست، یہاں نظام خلافت. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم. آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی. آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں. کہاں تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے؟ یہ تو پہلا قدم ہے. عالم اسلام کہاں سے کہا جائے گا؟ ہم نے دونوں کی چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو. اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم. کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات 100 غلطیوں کی غلطی. آخر لوگ پاگل تو نہیں، کوہدل تو نہیں، احمق تو نہیں. ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی. ان چیزوں سے اوس نہیں پڑی، جذبات ٹھنڈے جوش و خروش اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی.
میں پھر کہہ رہا ہوں نیت کا معاملہ اللہ جانے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک ہے۔ وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political. پوری تحریک پاکستان کی نفی، اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بنا کرنا؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قضا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل آفاق کا منظور، لیکن اس سے پہلے بہت سی اوش پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے، جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم کہ یہ انکہنی کہی گئی، پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو ہندوؤں میں یوپی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت دور کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل۔ یہ انکہنی، لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارم پرنسپل، اصول کیا، ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن ہے۔ کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ۔ یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹرول نہیں کریں، کس کو ڈس انفرینچائز کریں گے، کس کا حق ہے کسی کو۔ اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان، رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے۔ مشرقی پاکستان تو جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم۔ ایکویشن ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ 1949 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا۔ اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50، 1.5 سال بعد۔ اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس میں 2 اعتراضات ہوئے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا اب سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی، باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے ذکر، لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی۔ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف۔ دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کرو۔ اپر ہاؤس میں تو کوئی 5واں حصہ ہے ان کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں، وہ ختم ہو۔ اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی، اس میں پیریٹی کی گئی، دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہو گئے،
اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری ہمدردی ہے. اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا سغرا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بنی نہیں سکتا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے. 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے. اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو تھے، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آئے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے. اسی طرح بھائی بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ. تو گویا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا، ویٹو اس کا کہیے. یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں. 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور. یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے بعد 15 روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا. اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا. وہ آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئی، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. یہ شعر موٹا: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئی، فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں پوری بننے میں نہیں. بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجیے جسے جنرل صاحب نے فرمایا. دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگ. وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے ہی. زبان لے لیجیے، لباس لے لیجیے، ایٹنگ ہیبٹس لے لیجیے، کلچر، جس شے کا بھی نام. یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس. پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی ہے. اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی. مغربی جمہوریت اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنس گئے. ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے کھسکا، اور نمبر 2 یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ینحل ڈائلیما، دستور بنائے تو کیا بنائے. تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس دوسری غلطی جو دینی معاملہ تھا اس کا تقریبا لینگویج پرابلم. تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان. وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے باغ درا میں، اس میں ہے نا، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو جو پٹکا ہے. یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا. پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتی ہے. پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح ہوتا ہے. یہی وجہ ہے قائد اعظم کی عین زندگی کے اندر مشرقی پاکستان میں فساد ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے،
قائد اعظم کو شدید دلیل ہونے کے باوجود جانا پڑا، لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ بنگلہ بھاشا اردو کو امپوز کرنے کا رد عمل، اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سوپریمیسی گوارا کرنے کا خلاف۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چرانا نہیں چاہیے، حقائق کو دیکھنا۔ پشتو مان لے گی، بلوچی مان لے گی، پنجابی مانے ہوئی ہے، بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے، یہاں کے کلچرڈ لوگوں کی زبان ہے ہی اردو۔ لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں ہے، ان کا دعویٰ بھی ہے بہت کبھی ہماری زبان قدیم ہے، یہ کل کی چھوکری ہے، 300-400 برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں۔ بہرحال تھے اس ملک کے کچھ ویل وشر، سر آغا خان نے کہا تھا، اور زاہد حسین مرحوم دی فرسٹ گورنر آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، عربی زبان کا اعلان کرو، اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم 20 برس میں اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے؟ وہ تو بالکل الٹی زبان، وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفٹسٹ زبان، ہماری زبان رائٹسٹ زبان، ہماری الف با تا عربی کی، فارسی کی، سب کی ایک، اردو کی بھی وہی ہے، پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے، وہی الفابیٹ ہے۔ ہمارے لیے عربی سیکھنا کیا مشکل؟ ہماری دین کی زبان، قرآن کی زبان، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ وہ دین کا بولتے، چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا، دین کو تو صرف انفرادی معاملہ بنانا پیش نظر تھا، دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں، اور بھی زبان کیسے مانا؟ میں نے دیکھا ہے جب میں نے کچھ سال پہلے اندرون سندھ کا دورہ کیا، مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک اسکالر کی شائع کردہ تھی کہ عربی کو بتاؤ، عربی کو۔ بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا، اردو والا بھی پڑھتا، سندھی بھی پڑھتا، سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی۔ یہ تو نہیں تھا کہ اردو اسپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی، اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آگے جائے گا ہی، اس کے نمبر زیادہ آئیں گے ہی، اس کی ڈویژن بہتر ہوگی، اس لیے سندھی اڑ گیا، یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ، اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا۔ آپ کے شاید معلوم نہ ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز، انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی، وہاں علمی ہے، اسکالر تھے، ہسٹورین، کہ 200 سال قبل، اب یہ جمع کر لیجئے مزید 50 سال جو بیت گئے تو 250 سال اب کے حساب سے، 200 سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی الف باتا میں لکھی جاتی تھی، اسکرپٹ یہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب اس کو اسکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیحدہ ہو گئی، ہم پڑھی نہیں سکتے، ورنہ بنگلہ بھاشا بھی الف باتا کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی 75% ہمارے لیے قابل فہم ہے، وہ اجنبیت رہے گا، وہ دوری رہے گی، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس وہ تبدیل کرنے، تحریری۔ چوتھی بڑی ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژن، ایک لفظ کا، یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کدھر رہے؟ ملک بنا کیوں تھا؟ میں بھی مانتا ہوں جس کہا جنرل صاحب، ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی، جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماع اگر ہوتا ہے میکسیمم 8 لاکھ، وہاں 25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ مسلم لیگ وہاں بنی، یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خواجہ ناظم الدین وزیر اعلیٰ تھے، یہاں تو آپ کے یہاں یونینسٹ جو تھی گورنمنٹ کی آخری وقت تک، مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی، سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت،
دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی تھی، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اب اٹھا لو پاننا، یہی دو صوبے تھے، مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے، پاکستانی صوبے تو یہی تھے۔ پنجاب میں تو آخری وقت یونس گورنمنٹ تھی۔ یہ ڈس ایلیوژن تھا، کیا خواب تھا جو کچھ کے تھے، اس بات پر اور باقی چھوٹے چھوٹے فیکٹر اور بہت ہیں۔ ہمارے جو آفیسر گئے سی ایس پی آفیسر، کولونیل رول کا جو تذکرہ کیا ہے جنرل صاحب نے، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اللہ ماشاءاللہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن معدود چند اشاد کل معدود اکثر و بیشتر جو ہے نفرت کے ساتھ رہتے۔ یہی معاملہ سندھ میں ہوا، اس کا رد عمل ہوا۔ بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں فیل و ماشاء اللہ کا مطلب فوج کی، فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے، مشرقی پاکستان کی، گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گیا، اور مغربی پاکستان کو کہتے ہیں تو پنجابی فوج۔ ہم نے پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان دلیل قوی تھی، کوئی آج نہ کرتے، ان کے فیکٹس اینڈ فگرز تھے۔ آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا، 1 کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا، انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھیار تو ہم نے دیے ہیں۔ وہ ہندو وہاں تھا، اس کے باوجود پاکستان بنا، ڈسپائٹ آف دیم، ان اسپائٹ آف دیم پاکستان بنا۔ لیکن جب آپ نے اپنی منزل ہی بدل دی، اپنا قبلہ کعبہ تبدیل کر دیا، آپ نے اسلام کی بجائے مغرب کی سیکولر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا، ظاہر بات ہے نفی ہو گئی، اور اس پر جلتی پر تیل کرنا فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ لیجیے۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا، اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں، وہ تو تحریک تھی۔ تحریک کا کام ہی یہ ہوتا کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم۔ تحریک کا تو اصول ہے۔ کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت تھوڑا سا عرصہ آ گیا، جنتا دل اور یہ کانگریس ہے، کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت پارٹی کادر سے ڈسپلن تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، مسلم لیگ تحریک تھی، اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا کرتا، صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا، لیکن دی فیکٹ ریمین، حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی۔ قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے تھے، اب اس سے بڑی گواہی اور مشکل ہے، لہذا پاکستان بنا مسلم لیگ تحریک، تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے عیش کیا، اس کے بعد آپ نے ایسی بات کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز۔ آپ کا جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ، اکثریت کو علیحدہ ہو ہی جائے، اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی۔ اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگرز آتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، فوج ساری مغربی پاکستان کی تو پیراسائٹ ہے، یہ ہماری آمدنی، یہ کھاتے ہیں کماتے ہیں، اس سے جو آگ لگی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک۔ سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں، 8 برس میں انقلاب ہے، کہاں سن 46 کے اعلان شمار ابھی آپ نے 46 اور 54 میں کل 8، اور انقلاب عظیم جو ہے 5ویں غلطی نہیں صحیح، جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے، دارالخلافت کراچی سے اطلاق۔ یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، ساحلی تھا، مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے، وہ سستے تھے، ہوائی سفر کو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی، بہت صرف سرمایہ داروں کی شے تھی۔ آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا، اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانی نے کہہ دیا تھا
This is the beginning. پاکستان کے خاتمے کا یہ نکلا. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں باغ آیا محبت سے اٹھا لو پانا. اور یہ جان لیجیے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے، جیسے روز کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے، لیکن تیزی سے ختم ہو گیا، ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے، اٹھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذباتی بات تھی، اور جذباتی بات ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اس تیزی سے بہہ گئی. لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے؟ اب یہ باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری پر یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کے خلاف حقائق کو تسلیم نہ کر اممیچورٹی، سیاسی قیادت کا خلا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا، اس کی بجائے طاقت جس نے سارے معاملے کو اپنے آخری منتخب تفاصیل آپ کو دی. میں تو اس میں صرف 4 کاش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگرچہ مجھے معلوم ہے حضور کی حدیث ہے، یہ لفظ ممنوع ہے، ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان. جو ہوا ہے اس میں رب سے ہوا ہے، لہذا یہ کہنا کاش یوں ہو جاتا یہ مناسب نہیں. لیکن یہ کہ انسان ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی سوچ کا انداز ہے، اپنے خیالات کی تعبیر کا ایک انداز ہے. کاش کے صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال بنے. ڈیگال نے الجزائر میں ریفرینڈم کرایا، بھائی رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں رہنا چاہتے جاؤ. کتنے عرصے تک جنگ کرتے رہے، کتنے فرانسیسی مارے گئے، ادھر سے الجزائری جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور مسلسل جنگ کی وجہ سے فرانس کی ترقی رکی ہوئی ہے، فرانس آگے نہیں چل پا رہا، سارے وسائل اس میں کھپ گئے. اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا. اور آپ کو یاد ہے یہ 3 بڑے ٹال اس وقت کے ملٹری لیڈرز تھے دنیا کے اندر، ڈیگال، پھر صدر ناصر، پھر صدر ایوب. بدداور ہونے میں کم نہیں تھا ڈیگال سے یا اور صدر ناصر. لیکن فہم اور سمجھ کاش کے ڈیگال والا معاملہ کرتا. میں نے 1969 میں مضمون لکھا تھا انصاف کے کہ ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جبرن اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتے، خدا کے لیے ان سے ریفرینڈم کرائیے. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور رہنا چاہتے ہیں تو کس شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، ان سے اس کے بعد جبر اگر کریں گے تو اس کے نہایت خطرناک ہوگا. یہ جون جولائی 1969 کا میرا پرچہ کے ساتھ. کوئی طاقت مشرقی پاکستان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں. میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری تو کہیں آمد و رفت کا بھی معاملہ نہیں. میں تو صرف تعلیم و تعلم قرآن میں لگا ہوا تھا. 65 کے بعد سے جب لاہور دوبارہ آیا میرا تو کام یہ تھا درس قرآن. لیکن حالات تو ہے سامنے. وہ مرد درویش تھا کبھی دہلی کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر بیٹھا ہوا، شاہ ولی اللہ دہلوی، صرف کتابیں لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کرتا. لیکن ہندوستان کی نگاہ پورے حالات پر نگاہ ایسی ہے کہ اندازہ کر لیا تھا ہندوستان میں کوئی مسلمان حاکم حکمران نواب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مرہٹوں کی اٹھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ. لہٰذا خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، خدا کے لیے تم آؤ، ورنہ یہ کہ اس بر عظیم پاک و ہند سے، اس بر عظیم ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو. تو حقائق کو دیکھنا اور ٹھیک ہے آپ میدان میں نہیں، سیاست میں نہیں. میں 1969 کا اپنا جو ہے اداریہ مساق کاٹ کے دکھا سکتا ہوں. اور اس کا بھی امکان ہے اگر آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر، کس شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا امکان ہے کہ وہاں پر پاکستان ہی کی حق میں
تو آپشن دیا ہی نہیں. اور اگر نہ بھی ہوتا تو ٹھیک ہے, ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ طے کریں, سیپریشن ہو جائے. سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے, اس میں بھی سیپریشن. چاہے ابغض الحلال ہے, حلال میں سب سے زیادہ, حرام میں ابغض الحرام, حرام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, سیپریشن میں تو ہے. وہ رد عمل تو نہ ہوتا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا لیبل اتار کر اور پھینکا خلیج بنگال میں, اٹھا لو خاندان اپنا, ہمیں نہیں چاہیے پاکستان. آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں کتنے عرصے تک دو جرمنی رہے, کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں بدلا, مشرقی جرمنی بدلا. دو کوریا آج بھی ہے, کوئی سا کوریا چھوڑنے کو تیار ہوگا نام, کوئی ویتنام چھوڑ دے گا اپنا نام, کسی نے چھوڑا, کوئی یمن چھوڑ دے گا, اور انہوں نے اٹھا کر پہلا دے دیا. بلکہ یہاں تک کہا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا ان کا وزیر خارجہ بنا تھا, میرے سینے کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ, اسٹیٹمنٹ تھا, وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری. آپ نے اسلام کو چھوڑا, انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بھی نہیں رہنا چاہتے. رد عمل کیے کہا اسلام کے نام پر جمع کیا تھا, احیاء اسلام کے خواب ہمیں دکھائے, پین اسلامزم کے خواب دکھائے. کیا کیا ہے تم نے اسلام کو چھوڑا, ہم مسلم کا نام, وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم. ذرا رد عمل جو بھی ہوتا ہے کسی کے اندر, اس کی وضاحت. دوسرا کاش کیا ہے, کاش کہ نام نہاد ہمارے ہاں کے جمہوریت نواز, مغربی جمہوریت کے, اور وہ صرف دولتانہ کی قبیل کے لوگ نہیں, تمام مذہبی جماعتیں, انہوں نے اسی مغربی جمہوریت کے نام پر مجبور کر کے ایوب خان سے اگرتلا کیس کرا. کاش کہ وہ یہ کیا امامان سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک روح. یہ ابلیس کا چکر کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخت و خود نگر. اور اس شیطان اور ابلیس کی ہو میں ہماری سب مذہبی جماعتیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت, اور اس جمہوریت کا اتنا شور اگرتلا خالد کے ختم, مجید ہیرو بن کر. کاش تیسرا, کاش حالات جتنے بھی بگڑے تھے, جتنی بھی خرابی, جو بھی صورت ہوئی ہے, بھٹو کا اس میں رول, مجیب کا رول, یہ شخصیتیں پھر کاؤنٹ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن اس کی رپورٹ سامنے آئے تو کس کا کیا رول ہے. کاش میں صرف کہہ رہا ہوں یحییٰ خان نے جب معاملہ کیا تھا, الیکشن کا اعلان کیا, کاش کہ وہ مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم نہ کر. اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا؟ پازیٹو. اگر یہ ایک ہوتا یونٹ اور وہ بھی ایک یونٹ, تو اگر 6 نکات پر بھی معاملہ طے ہو جاتا مجیب الرحمان سے, تو قتل گھاٹے کا سودا نہیں تھا, گویا کہ کانفیڈریشن ہو جاتی. لیکن وہ 6 نکات جب یہاں کے پروونسز کے اوپر آپ ڈالتے تو اس کا مطلب ہے یہاں 4 ریاستیں وجود میں آتی. ڈائلیما یہ بنتا جب یہ بھی 4 صوبے, ایک صوبہ وہ 6 نکات پر ہر صوبے کا معاملہ کریں گے تو 4 ریاستیں ورنہ 2 ریاستیں. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سب کاش ہے, لیکن جب ہم نے کسی معاملے کے اندر بھی کہیں بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں کیا, غلطی پر غلطی, شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. اب وہ صورت نادر میں بھٹو کو شمار کر لیں, مجیب کو شمار کر لیں, ہے ہماری شامت اعمال. یہ بونے سے لوگ یہ کردار جو ہوتے ہیں بات ہم نظر آتے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی. اصل معاملات تو چلے آ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک.
احمد سبا ہی ہم آگے لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ بھی کچھ عقلی، منطقی، سیاسی، دستوری 100 باتوں کی ایک بات قرآن کی تشخیص کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ قرآن مجید کی تشخیص یہ ہے پس پردہ جو حقیقی سبب اللہ سے بدعہدی کی سزا ہے جو ملی ہے، اور اس کا دوسرا کوڑا اس سے شدید تر پڑے گا، لا محالہ پڑے گا، لازمن پڑے گا اگر ہم نے رجوع نہ کیا۔ سورہ توبہ کی 3 آیتیں 75 76 یہ قانون ہے اللہ۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، صالح بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، دولت مند بنا دیا، بخلوا بہ، اب بخل، وتولوا، پیٹھ موڑ دی، وہم معرضون، اعراض کیا، بھول گئے کیا وعدے کی، کأن لم یدعونا، ایسا ہو گئے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، وہ تو آئے گڑ گڑا کر، جیسے جنرل صاحب آئی وٹنس ہے سکوت ڈھاکہ کے، میں آئی وٹنس میں تحریک پاکستان تھا، ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے، عیدین میں، جمعے کے اجتماعات میں گڑ گڑا کر یہ اللہ ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات ہے، تیرے دین کا بولنا، تیرے نبی کے دین میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلما آتاہم بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اس کی سزا جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے، دنیا میں جو سزا اللہ نے فَأَعْقَبَهُمْ، عاقبہ عقوبت سے بنا سزا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا۔ یہ ہے قانون اللہ کا جو ہم پر سخت کرتا ہے، بدعہدی کی اللہ سے، خلاف ورزی کی اس معاہدے کی۔ نفاق، اور نفاق کی 2 شکلیں ہیں جو آج پاکستانی معاشرے کا ہال مارک جسے کہتے ہیں، ٹریڈ مارک کہہ دیجیے، نمایاں ترین، ایک وہ جسے نفاق عملی کہتے ہیں، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر۔ 4 حضور نے فرمایا 4 اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں چاروں ہیں کٹر منافق، پکا منافق، ایٹ منافق ہے، ایک ہے تو اس کی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ اسے منافق۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر، اشتعال، کار گالم گلوچ اور مار دھاڑ۔ آپ دیکھ لیجیے اپنے معاشرے میں یہ 4 ہوتا ہے، برا نہ بنائیے، جو جتنا بڑا ہے آپ کے ہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا خائن ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، یہ ہمارے معاشرے کا جو جتنا ہے۔ اور دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تقسیم ہوتی ہے، فرقے واریت ہے، طبقاتیت ہے، لسانیت ہے، صوبائیت ہے، نفاق باہمی اور نفاق عملی۔ کردار کا دیوالہ نکل گیا، اتحاد ختم۔ لیکن ہم نے اس جیسا کہ
کوئی ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی، ہم نے اس عذاب ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 21۔ اس کی ہم وزن آیت جنرل صاحب نے پڑھی تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پاکستانی معاشرے کے اوپر یہ آیت 100% بر و بحر کے اندر فساد غالب بسبب لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت، تاکہ اللہ انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا بدلہ چکھائے، سب کا نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کرتا ہے، کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزاح چکھاتا ہے عذاب کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آئیں، بعد آ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ یہی مضمون سورہ سجدہ، سورہ سجدہ کی آیتیں 30 ہیں، وہاں اس کا نمبر 21 ہے، اس کی آیتیں 60 ہیں، وہاں اس کا نمبر 41 ہے، کورسپونڈنگ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ لوٹ آئیں۔ یہ چھوٹا عذاب تھا کس کے مقابلے میں؟ بڑے عذاب کے مقابلے میں۔ ایسے تو یہ بھی عظیم ترین عذاب تھا، 800 برس جن پر حکومت کی، اس کے قیدی بن کر رہے ہیں 93,000 اس ہندو کے قیدی، اور کہاں مدھیہ پردیش سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لاد کر بھیڑوں بکریوں کی طرح اپنے فوجی لے جائے گئے۔ اس ہندو قوم جس پر حکومت کہا اندرا گاندھی نے بھی ہے revenge over 1000 years۔ اندازہ کیجئے، موتی لال نہرو کی پوتی، جواہر لال کی بیٹی، لبرل خاندان کوئی ہندوؤں میں ہو سکتا ہے تو چوٹی کا لبرل خاندان وہ ہے، لیکن اس کی ذہنیت بھی ہے revenge over 1000 years۔ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ لیا، کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ عذاب ادنا ہے۔ کیوں میں ادنا کہہ رہا ہوں؟ غنیمت سمجھیے ابھی یہ پاکستان کا، اور بہت بڑی مدد وہ بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے۔ شاید آپ نے کل کے اخبار میں پڑھا ہو، 10,000 وہاں پر افراد، وہی جہاں پر سب سے زیادہ آپ نے جو ابھی تجربات سنے ہیں جنرل صاحب کے، وہی چوٹوگرام چٹاگانگ، وہاں سے 10,000 مسلمان چلے مارچ کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف کہ شریعت نافذ کرو۔ اسلام کے معاملے کا معاملہ، وہ تسلیمہ نسرین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، کیا ان کے اندر مذہبی غیرت نہیں؟ بھاگنا پڑا کہ نہیں؟ جان بچا کر کیسے گئی؟ بہرحال چھوٹی غنیمت ہے کہ وہ بھی ایک ملک ہے، مسلمان ملک، لیکن یہ ملک میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ 2 خطوں پر مشتمل پاکستان تو اللہ نے ہمیں بونس دیا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، ورنہ مصور پاکستان نے انویسیج نہیں کیا تھا۔ مصور پاکستان کون؟ علامہ اقبال، ان کا جو خطبہ ہے 1930 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ it's the destiny, I feel it's the destiny، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسلمان ریاست ہے، ایٹ لیسٹ دی نارتھ ویسٹ آف پاکستان، مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو جب آپ نے اتنے بڑے وعدے کیے، جب آپ کے راز کماری سے لے کے در خیبر تک گونجا دیا آپ نے، یا تو کبھی گونجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے، یا گونجایا تھا علامہ مشرقی نے چپراس سے، وہ بھی راز کماری سے لے کر اور گیا کرا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے دیا لو 2 خطوں پر مشتمل ہو، ایک نہیں 2۔ لہٰذا ابھی وہ اصل مصور پاکستان کا اصل پاکستان بات۔ دوسری بات یہ نوٹ کی
ہند میں اصل پاکستان جو بنا تھا وہ یہی تھا. 1206 تک کا پاکستان یہی تھا. 712-13 میں آئے ہیں محمد بن قاسم. اس وقت کے مغربی پاکستان یا جو وٹ ریمینز آف پاکستان کا جنوبی نصف جو ہے اس وقت مملکت اسلامی میں شامل ہے، شمالی ابھی نہیں ہے. 300 برس کے بعد محمود غزنوی اور پھر غوری، یہ جو اب باقی شمالی ہے مغربی پاکستان یا وٹ ریمینز آف پاکستان کا، یہ اس کو قلب رو گیا. یہ تو پھر 1206 میں جا کر کہیں دلی پر تو تاریخ نے آپ کو وہاں پہنچایا ہوا ہے. بہت غنیمت سمجھ، بہت غنیمت سمجھ. لیکن جو صورت حال ہے مجھے بتا دیں، اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے. آپ کے لیل و نہار، آپ کے روز و شب، آپ کی مشغولیتوں کی سرے منہ کوئی فرق واقع ہوا ہے؟ کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلا، کوئی پرائرٹیز چینج ہوئی، کوئی ترجیحات بدلی، کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو، کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو. اپنے اوپر قیاس کر کوئی سبق نہیں. بد سے بدتر بریانی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ، فحاشی ہے 100 گنا زیادہ، فراڈ ہے، غبن ہے 100 گنا زیادہ، بلکہ 1000 گنا زیادہ. اور نوٹ کر لیجئے، کچھ معاملہ ہے، تقویم ہے اللہ کی. 25 برس کی مہلت ہوگی. شمسی حساب سے تو یہ بنے تھے 24 برس اور 4 مہینے. قمری حساب سے ہو گئے تھے پورے 25 جب ایک کوڑا پڑا ہے. اور دوسرے 25 برس مکمل ہونے میں صرف 1 سال اور 2.5 مہینے. یہ 23 برس جو ہے یہ تو ہے وہ شمسی. اللہ کی اور ہماری جو دینی تقویم ہے وہ تو قمری ہے. رمضان آنے میں کتنے مہینے ہیں؟ اور 27ویں وہ بھی کہاں ہے؟ 27ویں رمضان کو 49 برس مکمل ہو جائیں گے، پھر 1 سال. میں وہ سینس آف ارجنسی چاہتا ہوں کہ دوڑو زمانہ چالتے ہیں. دوسرا کوڑا، اور یہ ہر جمعے میں تقریر کر آیا ہوں مفصل. یہ صورتحال ہماری اس وقت یہ ہے. ایک میں نے تمثیل پچھلے جمعے دی تھی. کچھ دنوں سے میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت ہمارا حال قومی اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو جکڑ دیا گیا اور ہاتھ پاؤں وہ ہلا نہ سکے، کھڑا ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کوئی اسلحہ ہے جس سے اپنے کوائلز، اپنے بل جو ہے وہ لگا رہا ہے. تو کوئی دیر کی بات ہے کہ ایک دفعہ ذرا اگر وہ تناؤ پیدا کرے گا اور ہڈی کس یا کوئی شخص دیکھے آنکھوں سے کہ سیلاب کا پانی چڑھتا میرے گھٹنوں تک تھا، اب یہاں تک آ گیا، اب سینے تک آ گیا، اب کوئی دن کی بات ہل بھی سکتی. وہ ورلڈ بینک اور IMF، وہ ذرائع ابلاغ عالمی سطح پر، یہودیوں کا مالیاتی نظام عالمی سطح پر. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، سوچیے تو صحیح، کیا نواز شریف مسلمان نہیں؟ مسلمان ماں کا دودھ نہیں پیا؟ میاں شریف کا بیٹا ہے کہ جو تہجد گزار ہیں، جہاں تک سنا ہوگا، یہ خود بھی نمازی ہے. کیا بپتا پڑی تھی 2/3 میجورٹی رکھنے کے باوجود، اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے باوجود، شریعت کی بالادستی کے لیے دستور میں ترمیم کیوں نہیں؟ جبکہ نظر آ رہا تھا کہ میرے سارے الائز چھوڑ کے جا رہے، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. یہ گئی جماعت اسلامی، یہ گئی JUI. کیا اتنا ہی کارنر ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری اپنی سیاسی جو ہے موت واقع ہو رہی ہے، سلو پوائزننگ ہو رہی ہے.
نہیں کر سکتا. عالمی قوتوں کا دباؤ، جکڑے ہوئے عالمی استعمار ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے، مالیاتی نظام ہے، مہاجنی جکڑ بند کے اندر آپ وہاں تو زلزلہ آ گیا تھا کہ انہوں نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دیا. زلزلہ آ گیا. جو پائپ میں چلی آ رہی تھی ایج، وہاں پر بھی پاور نہ ہو. بہرحال ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری اس وقت کی شکل یہ ہے جو میں نے آج جمعے میں کہا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی جانور یا کوئی انسان کہیں مر رہا، کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، ابھی جان ہے، تو گدھ آ کر جمع ہوتا ہے. ابھی نوچتے نہیں، کھسوٹتے نہیں، جب تک کہ جان نکلتا ہے. کیا پتا ہاتھ اٹھا کے مارے. گدھ ایک طرف کشمیر پر امریکہ کا گدھ منڈلا رہا، اسے سینٹرل ایشیا میں بھی ایک اسرائیل، عالم عرب کے اوپر اسرائیل اس نے مسلط کر دیا. ہم تو کیوں لگائے کھڑے ہیں ماننے کے لیے، اور سر جھکانے کے لیے، ہار ڈالنے کے لیے. اندر خانے سب ڈالے ہوئے تھے پہلے، وہ تو صرف پردے اٹھ رہے ہیں. یہاں بھی چاہیے سینٹرل ایشیا. پھر شمالی علاقوں پر آپ نے کل کی اگر خبریں نامی اخبار میں جو خبر آئی ہے، ایک ریاست اسماعیلی ریاست قائم کر، پرنس کریم آغا خان اور پرنس فلپ آئے اس لیے تھے پاکستان بے نظیر سے کیا طے کر کے گئے. ادھر بلوچستان کے ساحل پر علاقہ دیا جا رہا ہے، ایران کو ٹیکل کرنا ہے، خلیج کے دہانے پر بھی تو بیٹھنا ہے آخر. باقی یہ کہ وہ جناح پور ہو، کوئی ہانگ کانگ، کوئی اور سنگاپور، چاہیے یہ وہ گل ہے جو بنتا ہے. اور یہ رکھتے ہیں ہمیشہ دو آپشن. ڈونٹ کیپ آل دیئر ایگز ان ون باسکٹ. یا کشمیر میں ہو جائے یا شمالی علاقوں میں ہو جائے، کہیں تو ہو جائے. یا جناح پور بن جائے یا سندھو دیش بن جائے، کچھ تو ہو جائے. یا بلوچستان کے ساحل پر ہمیں چلا جائے. یہ حالات ہیں اصل میں. بہرحال آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو کسی کا انتظام. الہی خیر میرے آشیاں، زمین پر ہے نگاہیں آسمان. ہمارے لیے تو آسمان کی امریکہ بہار نیو ورلڈ آرڈر. علاج کیا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. توبہ، رجوع کرو اپنی اصل کی طرف جس کے لیے پاکستان ہے. توبہ افراد کرے، توبہ اپنی معاش، اپنی معاشرت میں سے غیر اسلامی چیزیں نکال دے. پھر توبہ کون کرے؟ اور اجتماعی توبہ کے لیے ایک مضبوط جماعت ہو کہ جو منکرات کے خلاف جہاد کرے اور طاقت کرے. کسی کی پولیٹیکل گیم میں، کسی پاور پالیٹکس میں. پاکستان میں خلافت کی دعوت، دو الفاظ میرے دوست، قیام خلافت کی دعوت، اور پورے عالمی سطح پر نظام خلافت کے علمبردار بن کر پڑے. پہلا مرحلہ پہلے اسلام میں پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے خلافت کے نظام کے تحت. میں آپ کو سنا چکا ہوں گاندھی کا جملہ جو قائد اعظم سے کہا تھا، آپ کے پاکستان کا مطلب پہلے اسلام تو نہیں ہے نا. یہاں میں اب ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ خلافت ہے کیا؟ ویسے تو یہاں میں تقریریں کر چکا ہوں، بڑی مفصل تقریریں کر چکا ہوں. اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا. لیکن امیر جمع ہے احباب درد دل کہنے. پھر یاد دلاؤں ایک آیت میں جدید اسلامی خلافت کا پورا نقشہ ہوگا. آیت نمبر 59 سورہ نساء. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ دیکھیے جدید ریاست کے 3 پلر استعمال: لیجسلیچر، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتاب و سنت۔ ایک ترمیم دستور میں ہو جائے، شریعت کی ٹوٹل بالادستی، ہر معاملہ کتاب و سنت کے ساتھ، خلافت بن گئی۔ قرارداد مقاصد اصولاً طے کر چکی، صرف یہ ایک ترمیم درکار ہے جو نواز شریف صاحب نہیں لاتے، لیکن اس کے لیے بڑی عوامی ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، جانے دینے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم اگر کھڑی ہو گئی، اور پوری قوم سے مراد اتنی محترم تعداد میں لوگ کہ پوری قوم کے اندر جو ہے کام کرنا، تو کوئی امریکہ کا باپ کچھ نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کی مدد آئے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، لینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ لازماً مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ تو لیجسلیچر اطیع اللہ و اطیع الرسول پر دستور کے اندر ٹوٹل بات۔ نمبر 2 اولی الامر ایگزیکٹو، یہ اولی الامر منکم، غیر مسلم نہیں، وہ ذمہ ہوگا، پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں گے، لیکن نہ لیجسلیچر میں اس کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، نہیں ایگزیکٹو کے ٹاپ پر وہ ہے، آپ ملازمتوں میں ٹیکنیکل شعبوں میں خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ اولی الامر منکم۔ باقی اگر جھگڑا ہو جائے، آیا یہ شے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جھگڑا اسی کا ہونا ہے۔ لیجسلیچر ایک قانون پاس کرتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو کتاب و سنت کے منافی ہے، جھگڑا ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہاں تنازع کے حوالے سے جوڈیشری آ گئی، جوڈیشری طے کرتی ہے۔ جدید ریاست نے انہی تینوں کو انسٹیٹیوشن کی شکل دی ہے، تو یہ 3 حصے ریاست کے جو قرآن مجید کی 1 آیت میں موجود ہے۔ جوڈیشری طے کرے گی، لے جاؤ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاؤ، صحیح رخ پر قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق نے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہاف ہارٹڈ بلکہ کوارٹر ہارٹڈ بلکہ 8واں حصہ بھی نہیں، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور بھی بالا تر شریعت سے، آئلی قوانین بھی بالا تر شریعت سے، مالی قوانین بھی بالا تر شریعت سے، رہ کیا گیا؟ جوڈیشل لاز بھی بالا تر شریعت سے، تو سوائے فراڈ کے اور کیا ہے؟ یا کچھ لوگوں کی تنخواہیں ہیں، فیڈرل شریف کورٹ اور فلانی کورٹ تنخواہیں چل رہی ہیں، بڑے ٹھاٹ جمے ہوئے، کریں گے کیا وہ؟ نہ دستور ان کے دائرہ کار میں، نہ عدالتی قوانین دائرہ کار میں، نہ مالی قوانین، خیر مالی قوانین کے لیے وہ 10 برس کی چوکت تھی، ہتھکڑی وہ کھل گئی ہے اچانک، تو انہوں نے وہ دے دیا فیصلہ، اور فیصلے کے خلاف اپیل میں جا کر نواز شریف صاحب اور آئلی قوانین بھی نہیں شریعت کے مطابق، اس سے کہا تھا انہوں نے، پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کو سوچنا خیال ہے تو یہ میرا اختیار ہے، میں آپ کے ساتھ شورا میں بیٹھ کر بہرحال پہلی بات یہ۔ نمبر 2 صدارتی نظام ملک کے لیے خیر ہے، یہ پارلیمانی نظام انگریز کی وراثت، وہ تو مجبور ہے، روایت پرست قوم ہے، انہیں اپنے بادشاہ کو ملکہ کو سر پر بٹھانا ہے، چاہے وہ بکنگم پیلس میں ہے، وہ ہیومن زو ہے، ایک انسانی چڑیا گھر، اس کی خبریں پڑھ لیجئے، ڈائنا کی پڑھ لیجئے، کبھی سارا فرگوسن کی پڑھ لیجئے، اسکینڈل پڑھ لیجئے، دلچسپی ہے اس کی، کھیل کود کا سامان ہے، لہذا انہیں تو پارلیمانی نظام بنانا ہے۔ ہمارے ہاں خام خواہ کی سنویت، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا تو بنے گا چودھری فضل الہی، اور یا بنے گا غلام اسحاق خان، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ضیاء الحق صاحب۔ مجھے بتا دیجیے تیسری شکل ہے کون؟ یہ لعنت ہے، یہ
برٹش لیگیسی ہے، اس کا جنازہ جتنی جلدی نکالا جائے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بعد ہے، شریعت کی ٹوٹل بالادستی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ پھر یہ لعنت چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی، سب لعنت، سب شرک، سب کفر۔ جس ملک کے نظام میں شریعت کی بالادستی اور اللہ کی حاکمیت کا نفاذ نہیں ہے، وہ شرک ہے، کفر۔ رہنے والے مسلمان ہوا کرے، نظام کافرانہ ہے۔ ایک اور چیز روح عصر کا ایک تقاضا ہے، ٹرو فیڈرل۔ اب جیسا کہ وہ علامہ اقبال نے اپنی ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں بڑا پیارا شعر کہلوایا ابلیس کی زبان سے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخت۔ اس انسان کے اندر اب ذرا اپنے حقوق، اپنا وہ بات پیدا ہو گیا ہے، خیال ہو گیا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جو انسانی حاکمیت کی ٹنوں کی نجاست ایک شخص کے سر پر رکھی ہوتی تھی کسی فرعون اور نمرود کے، وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ ایسے ہی ایک بات ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے، ہر ایک کو اپنی زبان پر، کوئی زبان مقدس نہیں سوائے پنجابی کو پنجابی پسند ہو، سندھی کو سندھی، نہ سندھی زبان کفر ہے نہ پنجابی زبان کفر۔ لسانی، نسلی جو بھی اکائیاں ہوں، ان کو مناسب مقام دینا چاہیے۔ بھارت سے سبق سیکھیے، اس نے لسانی صوبے بنا دیے، تو کیا اس کے اندر کمی آ گئی؟ کیا کوئی کمزوری پیدا ہو گئی بھارت میں؟ ہر صوبے کی اپنی زبان ہے، اپنے زبان میں سارا پروونشل معاملہ چلتا ہے۔ سینٹر کے ساتھ معاملہ ہوگا یا بین الصوبائی ہوگا، وہ انگریزی۔ تامل ناڈو تامل زبان، آندھرا پردیش تیلگو زبان، کیرالہ میں ملیالم زبان، بہار زبان ہے وہ معمول، تو کون سی قیامت آ گئی؟ 1 کروڑ کی نفری کی اگر کوئی لسانی یا کوئی نسلی عصبیت ہے، اسے ایکنالج کرو، give it the due respect، اس کی نفی مت کرو۔ اس سے چھوٹی چھوٹی جو ظاہر بات ہے، کہاں سے کہاں تک زبان تو لاہور سے گجرانوالا پنجابی بدل جاتی ہے، گجرانوالے سے سیالکوٹ جا کے بدل جائے، وہ اور بات ہے۔ لیکن جو موٹی موٹی تقسیم ہے اس کے مطابق کوئی حل نہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان بن جائے، فیڈرل گورنمنٹ مضبوط، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اسٹیٹ کو آٹونومی دیجیے، اپنا ڈیولپ کرو۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی شے ہونے نہیں دیں گے، یکجہتی کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہوگی۔ آج دنیا میں نظام چل رہا ہے، امریکہ کا نظام ہے کیا؟ صدارتی نظام، وہ بھی لیا ہے خلاف۔ ہر کو جا بینی جہاں نے رنگو آنکھ کے از خاکش برو یا نار، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہار، یا حروج اندر کڑا کے۔ شیطان کو جمہوریت اس لیے دینی پڑی ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام کو ایک حق دیا گیا، مسلمانوں کا منتخب خلیفہ ہوگا، امن مستقیم ہوگا۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے اب شیطان کو پیروی کرے۔ اب اگر کوئی دنیا کی چیز میں شروع کا ٹیکنالوجی، تیسری بات یہ، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سندھ کے مسئلے میں سیاستدانوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، کبھی الطاف حسین صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا، کبھی کوئی بیان آ جائے گا، کبھی صوبہ چاہیے کبھی نہیں چاہیے۔ وہ تو سیاست میں تو سیاستدان فیصلے بدل بدل کر اپنی جو بھی اس کے ساتھ نیگوسیشن ہے، بارگیننگ ہے، بدلتی ہے۔ لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور بہت عرصے سے کہتا ہوں، کوئی حل نہیں ہے اس کا سوائے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ سندھ کی تقسیم نہ ہو تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ ہے کم سے کم مہاجر کوئی تو علاقہ انہیں دیجیے کہ ہاں یہ ہمارا۔ انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے ایک زمانے میں کہ ہمیں صرف کراچی کی کارپوریشن جو ہے، جب وہ کارپوریشن پہ آ گئے تھے، ہمیں یہاں 2 چیزیں، پولیس ہمارے تابع کر دیجیے، ٹریفک ہمیں دے دیجیے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کچھ تو دو۔
ڈرائیو کریں, احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں. میں نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سندھ, استحکام پاکستان, اس کے لوازم, 10 سال پہلے کی کتاب, اور اس کے بعد مسئلہ سندھ. سیاستدان نہیں ہوں, میدان میں نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. حالات کو جانا, مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور رجب, مدینہ اور رجب کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی بات. یہ بصیرت ہے, اور نظر آتے ہیں حقائق نظر آتے ہیں. آخری بات یہ کہ سرکاری زبان کا طے کیجئے کہ یہاں پر عربی ہوگی, اور فوری طور پر عربی کی پہلی جماعت سے تدریس لازم, 20 برس کے اندر اندر قائم پڑ جائے, اور یہ پورے عالم عرب کے ساتھ کنٹینیوس کا واقعہ. پین اسلامزم کی طرف قدم اگر بڑھے گا تو اس کے حوالے, اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے آیات آج پڑھی, بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا, جو ہم پر بھی 100% راز لاتا ہے, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی, ہم بھی وہی کچھ کریں. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور جہنم کو ہم نے تیار کی ہوئی ہے, وہ باڑا تیار ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي, اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درا یہ قرآن ہے. آنا ہے صاحبان تلے, یہ قرآن ہے. داخل ہونا ہے رحمت خدا بندی میں, یہ شاہ درا ہے, یہ دروازہ. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. سمجھ لیجیے اچھی طرح, میں نے اگر اپنی زندگی کے 30 برس لگائے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے, پڑھانے, سیکھنے, سکھانے, انجمن بنانے, اور قرآن اکیڈمی بنانے, اور قرآن کالج بنانے, قرآنی تربیت گاہیں کیسے, تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے. میں نے تو سن 54 میں MBBS کیا, یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں, کوئی ہابی نہیں. یہ اس تشخیص پر ہے, یہ سارا کام ہوگا خارج محدود یہ قرآن شکوہ سنجے گردشے دوران ہے تو شبنم بر زمین بن گئی در بغل داری کتابیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. لہذا اس رکوع میں بھی آخر میں یہی آیات آئی, ان هذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا. لہذا اس کے ذریعے سے یہ ہوگا, پہلی جماعت سے عربی زبان کی تعلیم شروع کیجئے تو لہذا قوم بحیثیت مجموعی قرآن سے قریب سے قریب اس عمل کا آغاز ہوگا. باقی تفاصیل میں نہیں جا رہا, وہ تو یہ کہ ایک جو ہے دستور کی بات طے ہو جائے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی, دی بال ول بی سیٹ رولنگ, وہ تو گیند جو ہے چل شروع ہو جائے گی کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, چھوڑو, آلٹرنیٹو لیجسلیشن کرو, لیجسلیشن تک چلا جائے. بہرحال اس کے سوا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پاکستان کے لیے کوئی اقبال کا وہ شعر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, 100% منطبق ہوتا ہے تو پاکستان. یہاں کوئی اور شے نہیں ہے جو اسے استحکام دے سکتی, کسی بنیاد پر مطلق کوئی سوائے. اور اگر ادھر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا تھوڑا تمہاری داخلہ تبدیل ہوگی. اللہ تعالیٰ اس جان و مال سے بچائے, ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ توبہ ان فرد سے شروع ہوگی اپنی جگہ. ہر شخص میں سے توبہ کی تقسیم منطقی ہے تو پھر سرائے کی صوبے کے قیام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو اس کے حق میں ہوں. میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ کی بنائیے, 12 صوبے بنائیے اس ملک کے, اور جو بھی اس ملک کا ویلفیئر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لعنت ختم اس سے ہوگی. چھوٹے صوبے بنائیے. آپ نے نہ معلوم کتنے نئے ضلع بنا لیے, نئے ڈویژن بنا لیے, نئی تحصیلیں بنا لی, نئے سب ڈویژن بنا لیے. صوبہ
معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے، آسمان سے اتری ہے، انگریز کے بنائے ہوئے اور وہ مقدس ہے۔ ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر اور کم سے کم 12 صوبے اس ملک کے جو ہے 1 کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بنا ہے، اور اس میں لسانی جو ہے معاملات میں شامل ہے۔ اگر پٹھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختونخوا بنائیے، کیوں آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا؟ اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا، کون سی سرحد؟ پاکستان کے 4 صوبے سرحدی صوبے ہیں۔ پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے، سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے، بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ، یا تو سب کے نام یہ رکھ دیے۔ کبھی کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے؟ ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کی کوئی معنی ہے؟ آج کیا معنی ہے؟ بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے، بلوچستان نام ہے۔ بعض چیزوں کو خام خواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو جو پوج رہے ہیں بیٹھ کر کچھ دانشور جو ہے ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز پوچھتی نہیں۔ نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے۔ کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل گئے۔ آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں، تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں۔ پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب، 3 ریاستیں بنی تھیں، ہماچل پردیش، ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ الگ ریاست ہے پنجاب، اور یہ پنجاب بڑا تھا۔ بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی کے اختیار کے لیے، ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ مفاد پرست طبقات ہیں۔ آپ نے 1 یونٹ بنایا، لیکن یہاں کا جو پنجابی سرمایہ دار تھا لاہور کا خاص طور پر، اس نے بہت بے ایمانی کی، اس نے پنجاب کو یہاں جو ہے 1 یونٹ کا دارالخلافہ بنایا۔ اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہو؟ ہندوؤں نے امرتسر میں 1 اینٹ نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد، آزادی کے بعد۔ صوبائی دارالحکومت بنایا چندی گڑھ پہاڑوں میں جا کر، اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے لاہور سے۔ کس حساب سے صحیح نہیں؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں۔ آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خان بناتے، ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا، لسانی اعتبار سے مرکز۔ سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں لکھی۔ اگر تو کہ قومی سوچ ہو، پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر۔ آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل کا کوئی بچاؤ نہیں، اس کو اللہ نے بچا دیا، BRB اور دہشت ڈال دی اس نے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ ورنہ 65 میں BBC پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی تو کتنا یقینی سمجھتے تھے، اس لیے کہ کوئی ڈیفنس کا کہاں سے ہو سکتا، اور وہاں آپ نے سارے جو ہے کروڑوں اربوں روپے کھپا دیا، وارتا ہاؤس بنا دیا، یونٹ کالونی بنا دی، یہ بنا دیا۔ یہ کام ہونے چاہیے تھے ڈیرہ غازی خان میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا کوئٹے کے ساتھ کوئی لنک رہتا ہے، آلٹرنیٹ ریلوے لنک موجود ہے، پشاور کے ساتھ آلٹرنیٹ ریلوے لنک موجود ہے، ورنہ یہاں تو جہاں سے کاٹ دیں آپ کی لائف لائن، آپ کا تعلق چھوڑ دیا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ غور کیجیے۔ اب تو آپ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔ اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا بالاسلام، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، من کانوا وحیث کانوا واجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے دست و بازو بنے۔
اللہم اخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔